بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پروگرام کے آغاز میں ہی بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ آج لاہور میں پیش آیا اور بیچ بازار میں آیا، دن دہاڑے ہوا یہ حادثہ سانحہ واقعہ جو کہ ایک بم بلاسٹ کی صورت میں تھا۔ بم دھماکے میں 3 جانیں آفرین کے سپرد ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد یا 2 درجن سے زائد افراد کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ زخمی حالت میں ہیں۔ ان کے لیے بہت دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں اور جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ہی ہفتے میں دوسرا بڑا واقعہ یا چند دنوں کے اندر دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے اور بڑے شہروں میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا، ناکے کے اوپر 2 دہشت گرد مارے گئے اور ایک کانسٹیبل شہید بھی ہوئے اس واقعے کے اندر، اور اس کی ذمہ داری جو تھی وہ تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری ابھی تک متعدد اطلاعات آ رہی ہیں جو کہ انکنفرمڈ ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ BLA نے اس کی جو ذمہ داری ہے، بلوچ نیشنلسٹ پارٹی نے موومنٹ نے آرمی نے اس نے قبول کی ہے۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ باوجود کوشش کے اور اس بات کے کہنے کے جو وزیر داخلہ نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے کہی تھی کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، کیوں اقدامات نہیں کیے گئے اور کہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے نیگلیجنس ہے، کہاں پہ ایک نااہلیت کا ثبوت دیا گیا سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کہ یہ واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ اور زیادہ کہیں بڑھ نہ جائیں۔ اس کے بھی بات کریں گے اس کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی حکومت کچھ عرصہ پہلے تک کہتی رہی ہے کہ وہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے گی، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت خبر گرم ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، صدارتی نظام حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت تشدد کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز بھی رہے، یہ جانتے بوجھتے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے باوجود یہ غیر آئینی جو بات ہے یہ ہو رہی ہے۔ بہرحال چونکہ بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اکثر جو ٹرینڈز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا روزمرہ کی زندگی کے ساتھ، مگر یہ کہا ضرور پوچھنا چاہیے اور یہ پوچھیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اس ٹرینڈ کے پیچھے محرکات کیا تھے، یہ کون سا وقت تھا کہ جب اس کے اوپر بات کی جائے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت پہ، جبکہ بہت ساری باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو حکومت کی بیڈ گورننس ہے یا طرز حکمرانی کی ناکامی ہے اس کو نظام کی ناکامی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ 2019 میں اسی طرح کی ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اوپر سوشل میڈیا کیمپین جو ہے مہم ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس مہم کے پیچھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ نکلا تھا، اور یہ اخباری اطلاعات ہیں۔ اس کے اوپر فخر درانی نے ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری بھی کی تھی کہ یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا، کس طرح سے آیا، کیوں شروع کیا گیا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ آج کی، اور ہماری اطلاع بھی ہے کہ اس آج کا جو یہ جو حالیہ دنوں میں ٹرینڈ چلا ہے اس کے پیچھے حکومتی جماعت ہی جو ہے وہ کار فرما ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اسلام آباد کے اندر کسی بڑے اقدام کی وزیر اعظم کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمرجنسی لگا دیں، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اس کے اوپر آج انصار عباسی صاحب نے لکھا بھی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور کچھ اہم معاملہ آج کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملا، جہاں رانا شمیم جو کہ چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے رہے ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر کہ انہوں نے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا اس بیان حلفی کے اندر الزام لگایا تھا کورٹ پہ کہ اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی عدالت کو کہ مریم نواز اور نواز شریف کی جو ضمانت ہے اس کو تاخیر اس میں کی جائے، اس کو ملتوی کیا جائے الیکشنز تک۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تھوڑی دیر پہلے اسی کیس کے اوپر ایک تفصیلی حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کا جو کردار تھا اس دلائل کے اندر وہ ثانوی تھا، فری پریس اور میڈیا عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے۔ صحافی رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ خبر جو زیر التوا کیسز ہیں ان سے متعلق اصولوں پر پوری نہیں اترتی تھی۔ عدالتی معاون نے
نے کہا کہ میڈیا پرسنز کے خلاف توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا اور عدالت نے معاون جو تھے عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ رپورٹر ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف نے اس معاملے کے اندر لاپرواہی کی ہے. بہرحال کورٹ نے فرد جرم عائد نہیں کی اور اس کو صحافتی تنظیموں نے بہت خوشائند قرار دیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ خبر کا جو رپورٹر کا کام ہوتا ہے وہ خبر دینا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ رپورٹر جو ہے وہ خبر دیکھتا ہے یہ دیکھے بنا کہ اس کے کس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے بعد آ سکتی ہے. یہ ایک بحث بہرحال موجود ہے, اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب, جو کہ خود رانا شمیم کیس کے اندر خود عدالت بھی گئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ معروف قانون دان ہیں اور اپنی بہت دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. جناب محمل سرفراز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں محترمہ, جو کہ سینئر صحافی ہیں اور لاہور سے آپ ان کو رپورٹ کارڈ میں اپنے تجزیے بھی آپ ان کے سنتے رہتے ہیں, اور صحافتی جو ان کا تجربہ ہے وہ تقریباً 18-20 سال کا ہے. اگر میں غلط ہوں تو محمل آپ مجھے میری درستگی کر سکتی ہیں. رضا رومی اگین ایک بڑا نام ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رضا آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے محمل, میں یہ جو دہشت گردی کا سوئچ آن ہوا ہے لاہور سے, ایک دفعہ پھر لاہور اس کا نشانہ بنا ہے, یہ آپ کیا دیکھتی ہیں, یہ کس طرف انڈیکیشن ہے اس کی, اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ معاملات کنٹرول میں ہیں, امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے, اور ہم جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کو پوری طرح سے ان سے نمٹ بھی رہے ہیں. شکریہ آسما. تو خیر وہ کریکشن یہ کہ میں 2015 سے ہوں جنرل جنرل. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کی عمر پہ شبہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. اچھا, جو یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے آسما, دیکھیے میں تو اس کو دیکھتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت کابل میں طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی تو ہم نے جس طریقے سے اپنی حکومت کو جشن مناتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو ایک سیلیبریٹ بھی کیا اور ویسے بھی اس کو بڑا خوشائند مانا. اس وقت ہم میں سے بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر طالبان کی حکومت وہاں آتی ہے تو اس سے بہت ساری اس طرح کی تنظیموں کو پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ شے بھی ملے گی, بلکہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی تانے بانے کچھ کے ادھر ملتے بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ دہشت گردی کے کتنے واقعات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور بہت ساری جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے, لیکن پتا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی رپورٹس آتی ہیں, لیکن اصل میں وہ دہشت گردی کے جس طریقے سے وہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نمبرز ایڈ اپ کریں تو یہ بڑی ایک تشویشناک سی بات ہے. اور دیکھیے اس کی بھی بات سمجھ بھی آتی ہے, کیونکہ ایک ایسی حکومت جو انٹرنیشنل قوانین, رولز, ہیومن رائٹس کسی چیز کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتی, اگر وہ آپ کے پڑوس میں آ جائے, خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے آپ کا بارڈر بھی بالکل آپ کا ملتا ہے اور آپ کے کافی ان سے روابط بھی ہیں, تو اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے. اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایکچولی کوئی ایک وہ یہ اسٹیبلٹی کا نشان نہیں ہے کہ ان کی حکومت ادھر آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے فوری بعد ہم نے TTP کے ساتھ نیگوسیشنز بھی شروع کر دی, اور اس کی کوئی ایز سچ صحیح ایکسپلینیشن کوئی نہیں دے سکا کہ کیا وجہ تھی, کیونکہ ہم نے تو ان کو ختم بھی کیا. اس کے علاوہ ہمیں اتنا بڑا ملک ہے, طاقتور ملک ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم TTP کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو خیر مطلب خاطر خواہ اس کا کوئی جواب نہیں صحیح طرح سے مل سکا, جو بھی ایکسپلینیشن ابھی تک سامنے آئی. تو میں تو ان چیزوں کو بہت زیادہ اس زمرے میں دیکھتی ہوں کہ جو پڑوس کے ملک کے اندر حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں آپس میں. اچھا, اب یہ ڈائریکٹلی رضا اس کے اوپر جیسے محمل نے بڑا تفصیلی اس پہ بات کی ہے کہ اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ BLA لاہور کے اندر کیسے, یہ پہلی بار ہم اتنا بڑا ان کی بڑی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملی ہے, تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا کہیں نیکسس ہو گیا ہے, ان کی کہیں پہ یہ مل گئے ہیں جو کہ ان کو یہ بڑھاوا ملا اور انہوں نے لاہور کے اندر آ کے اٹیک کیا ہے, کیونکہ یہ ایک اور الارمنگ چیز ہے کہ BLA جو ہے وہ لاہور میں آ کے یہ کاروائی کرے. جی بالکل, بہت الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور جیسے کہ ابھی محمل کہہ رہی تھیں کہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دیں, اور پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی افواج نے, پولیس نے, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے جو ہے دہشت گردی سے چھٹکارا پایا تھا, اور بڑی حد تک اس کے نمبرز میں کمی آ گئی, بلکہ کم ہی ہو گئے.
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال 2021 میں دوبارہ سے تمام تر جو اعداد و شمار ہیں اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ 50 سے 60% جو ہے نمبر پچھلے سالوں کے مقابلے میں بڑھ گئے. اور آج کا جو واقعہ ہے اور جو قیمتی جانیں اس میں کھو گئیں وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے, لیکن وہ ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسے مسائل جو کہ اس دہشت گردی کے اسباب جو ہیں, جو اس کے روٹ کازز ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دی. چاہے یہ BNA کا معاملہ ہو, چاہے یہ دیگر تنظیموں کا معاملہ ہو. واقعہ یہ ہے کہ یہ تانے بانے بالکل ملتے ہیں. آسما, آپ کو پتا ہے کہ جو یہ اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اتحاد کر لیتی ہیں اور پھر وہ کسی بھی ریاست یا ملک میں دہشت پھیلا کر اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتی ہیں. تو ابھی تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہماری جو ساری پالیسی ہے, ابھی تو دیکھیے نا کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی آتی ہے, تو سوال یہ کہ ہم نے اس کے اوپر کیا سوچا ہے. کیا آج کا جو لاہور کا واقعہ تھا اس کی انٹیلیجنس تھی مقامی پولیس کے پاس, مقامی جو اور ادارے ہیں, رینجرز ہیں یا دیگر کے, وہ یہ کیسے پیش آ گیا. اور BNA کے کو بھی تو بڑی حد تک جو ہے اس کا کرش کیا گیا بلوچستان میں, آپ سب کے علم میں ہی ہے. اس کے باوجود اگر یہ سر کھڑی کرے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور تشویش کی بات ہے. جی, اور یہ ایک جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم نے تو پوری پالیسی بنا دی ہے سیکیورٹی کی, جو کہ معید یوسف صاحب نے بنائی ہے, صلاح الدین صاحب, جس کا اشارہ بھی کیا ہے کہ پالیسی ہماری بن گئی, وہ پارلیمنٹ سے بالا ہی بالا بن گئی, تحریک طالبان سے مذاکرات بالا ہی بالا ہو گئے. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہیں, پھر بھی ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ نظام برا ہے. تو کیا یہ جو فیلئر ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ جی بالکل آسما, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس قسم کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جب بنتی ہے تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں ان کی اونرشپ ہو اور تمام پبلک کو بھی اس میں انوالو کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں جب دوبارہ یہ شروع ہوا پراپرلی کریک ڈاؤن آن ٹیررزم, ورنہ تو 12-13 سال ہم نے بہت اذیت میں, مشکل میں گزارے تھے, دہشت گردی عروج پہ تھی. اس وقت بھی جب تک پبلک اونرشپ نہیں آئی تھی یہ ڈرائیو اگینسٹ ٹیررزم کے لیے, تب تک ہم جو بھی آپریشنز تھے, نیچرلی آرمی اس سے پہلے بھی آپریشنز کنڈکٹ کر رہی تھی, مگر ان میں وہ شدت نہیں لا پائے جب تک پبلک اونرشپ نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوامی نمائندوں کو شامل کیا جائے. مگر اس میں ایک جو سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں جب افغانستان میں امریکہ کا پل آؤٹ ہو رہا تھا, وڈرال ہو رہی تھی, تو اس وقت بہت لوگوں نے اس وقت بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اب دوبارہ سے کہیں یہ دہشت گردی دوبارہ بڑھنا نہ شروع ہو جائے پاکستان میں. اور اس کی دو وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو جس کا محمد نے بھی اشارہ کیا کہ جو گورنمنٹ ہے اس افغانستان میں, اس کی ہسٹوریکلی اپنی انہوں نے بھی بڑی اپنا ان کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ کئی سچویشن میں ایون تحریک طالبان پاکستان سے ملتے جلتے ہیں. تو ایک تو وہ خدشہ ہے. دوسرا خدشہ میں سمجھتا ہوں اس لیے تھا کہ دیکھیں بہرحال امریکہ کے وہاں ہونے سے ایک کم سے کم آکیوپیشن ایک تھی, ان کا ایک وہاں نظام تھا. بے شک افغان گورنمنٹ اس وقت ان کی ٹلٹ پرو انڈیا تھا, شاید اینٹی پاکستان تھا, مگر بیسکلی وہاں امریکن جو فورسز تھیں وہ کنٹرول کر رہی تھی سچویشن کو گراؤنڈ پہ. اور جب سے ان کا ڈپارچر ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آج کی جو افغان گورنمنٹ ہے اس کا گراؤنڈ پہ شاید اتنا کنٹرول ہو جتنا ماضی میں تھا. اور جس کی وجہ سے ماضی میں آکیوپائنگ فورسز, اور جب بھی ویکیوم ہوتا ہے تو پھر اس میں اور ملکوں کی بھی انوالومنٹ شامل ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے یہ جو
کرنٹ رائز ہے دہشت گردی میں. بالکل. اچھا میمل، یہی بات جو کہ ہم گورننس کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہوتا ہے، الرٹس آ جاتے ہیں وغیرہ، ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کارکردگی کو نمبر 1 قرار دیا گیا. میں اس سے قطع نظر اس کی بات کری ہوں کہ کارکردگی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال ہے، یہ ظاہر ہے کہ حکومتی کارکردگی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ منسوب ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پہ بھی سیکیورٹی فیلئر کے ساتھ ساتھ گورننس کا فیلئر ہے؟ دیکھیے آسما، اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور جس طرح جن فیکٹرز کا بھی ذکر ہوا، خاص طور پہ یہی جو گورنمنٹ وہاں پر آئی ہے افغانستان کے اندر، اس سے جو ریلیٹڈ ہے، تو میری چند لوگوں سے بات ہوئی جو بڑے سینئر آفیشل ہیں، ایسی سیکیورٹی پوزیشن جو سینسٹیو تھوڑی سی ہوتی ہیں، کہ جو ذرا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سلولی اور اسٹیڈیلی جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، یہ انہوں نے خدشہ یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس چیز کو ابھی پراپر طریقے سے ایک پراپر پلاننگ اور اسٹریٹجی کے تحت نہ ختم کیا گیا تو یہ نہ ہو کہ اگلے 1-2 سال کے اندر ہم پھر 2007 جب آپ کو یاد ہے کہ ٹیررزم واز ایٹ اٹس پیک، اور ہم نے دیکھیے 70-80 ہزار جانوں کی جو شہادتیں جو پاکستان کے اندر دی ہیں، ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، رضا نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ لوگوں نے بھی. تو یہ جو ہے یہ آفیشلز کہہ رہے ہیں، یہ وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. تو اس کے اندر تو میرے خیال میں ایک پراپر جو ہے جب تک کہ پالیسی، کیونکہ دیکھیے سیکیورٹی لیبس تو آپ اس کو اگر کہیں بھی، لیکن انٹیلیجنس بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، پھر بھی یہ جو دہشت گرد تنظیمیں آپ کو پتا ہے وہ اس کو بھی بڑے بڑے دوسرے ممالک کے اندر بھی وہ اس چیز کو اوور کم کر کے بھی وہ اپنا جو ہے وہ اٹیکس کر لیتے ہیں، کیری آؤٹ کر لیتے ہیں. اس لیے جو ہے پاکستان کے لیے اصل میں اس کے اوپر ایک واضح پالیسی بنانا، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی ہماری کچھ پالیسیز کی وجہ سے، اور جس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا کہ جب تک کہ کنسنسس نہیں بن گیا، عوامی کنسنسس، اور وہ سویلین گورنمنٹ وہ کیسے بنے گی رضا؟ کیونکہ ابھی بھی جو شام کو ہوتی ہے میٹنگ ترجمانوں کی، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اس کے اوپر بھی صرف پولیٹیکل ایشوز، سیاسی معاملات کے اوپر وزیر اعظم نے بات کی ہے، اسی کے بیانات جاری ہوئے ہیں. بالکل اس معاملے کے اوپر ان کو تو فوری طور پہ وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر ہنگامی میٹنگ بلانی چاہیے تھی، مگر ابھی تک ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. جی آسما، میں اس کا جواب دے دوں کیا؟ جی آسما، بات یہ ہے کہ ان کو آپ سے فرصت ملے تو وہ کوئی اور چیز پر دھیان دے نا. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، تو میں سب سے تو آئی نو کہ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے اور آپ شاید پسند بھی نہ کریں، لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم سے ہی اور آپ کے یہیں سے یہ اس چیز کی بہت مذمت کرتا ہوں کہ بار بار صرف آپ نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کو اور لا یعنی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کر اور ایشو بنا کر، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی توانائیاں کدھر کو جا رہی ہیں. آپ نے ابھی سیکیورٹی کا ذکر کیا، آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا ذکر کیا، آپ نے جو دیگر اہم پالیسی میٹرز کا صلاح الدین صاحب نے ذکر کیا، میمل نے آفیشلز کو کوٹ کیا، اور آپ دیکھیں کہ ملک کی معیشت کا کیا حال ہے اور یہ جو توانائی اور توجہ ہے وہ کدھر جا رہی ہے. یہی تو اصل مسئلہ ہے. آپ یہ جو ٹاپکس ڈسکس کر رہی ہیں، اس کی جڑ جو ہے وہ انداز حکمرانی یا گورننس جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت نہیں دکھائی دے رہی، نہ ہی فیڈرل لیول کے اوپر اور نہ ہی صوبوں میں. حالانکہ صوبوں کے اندر بھی اس وقت رولنگ پارٹی کی 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، اس کے باوجود آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر نہ ان کو اٹھایا جاتا ہے اور نہ ان کو سیریسلی ترجیحات نہیں ہے. ترجیحات جو ہے وہ 7 سے 11 پرائم ٹائم مینج کرنا ہے حکومت کی. انفارچونیٹلی یہی بات صلاح الدین صاحب آپ کے سامنے بھی رکھوں گی. مثلا صدارتی نظام کے اوپر ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جماعت کی طرف سے ٹویٹ شروع ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو ٹرولز ہیں پہلے بھی 2019 کے اندر تو باقاعدہ آن دا ریکارڈ ہے. ابھی ہم یہ کیا سمجھیں کہ یہ بھی گورننس سے ہی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا معاملہ ہے، یا واقعی سیریسلی کوئی صدارتی نظام کو چیلنج کر رہا ہے؟ جی دیکھیں اسما، ہمارے جو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر دوست ہیں تو وہ تو صدارتی نظام کا نام سنتے ہی
ان کی وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ میں بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایکچولی ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے صدارتی نظام پہ، اس کی خوبیوں خامیوں پہ، پارلیمانی نظام پہ اس کی خوبیوں خامیوں پہ، ٹھیک ہے، ایک انٹلیکچوئل ایکڈیمک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، مگر ہمارے ہاں وہ موقع اس لیے نہیں آتا کیونکہ صدارتی نظام کا یہ شوشہ اس وقت پھینکا جاتا ہے جب کسی نہ کسی طرف سے یہ پریشر ہو کہ بھئی یہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ریپ اپ کر دیا جائے، یہ فیل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایوب خان کے زمانے سے یہ بات ہوتی تھی کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ پاکستان کے عوام کا جو جینیس ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہر چند سالوں کے بعد دوبارہ ایک یہ ایشو آتا ہے کہ آیا صدارتی نظام ہمارے سارے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پراپرلی ڈیبیٹ کرنے سے پہلے جب تک پاکستان میں کم سے کم یہ سیٹل نہ ہو جائے کہ نظام جو بھی ہو اس کو جمہوری ہونا لازمی ہے، اسے سویلین ہونا لازمی ہے، جب تک وہ ڈیبیٹ سیٹل نہیں ہو جاتی تب تک آپ مزید ان چیزوں میں نہیں پڑ سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اور یہ ہمارے گورننس کے بھی ایشوز وہاں سے آتے ہیں کہ ہمارے تمام تر جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آیا ملٹری رول ہونا چاہیے یا ہائیبریڈ رول ہونا چاہیے یا پیورلی سیویلین رول ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں آپ سیٹل نہیں کریں گے تب تک آپ مطلب 75 سالوں میں ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے، جبکہ بالکل ایک نظام موجود ہے۔ میں بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک کے بعد آپ نے اگر بات مکمل کر لی ہے تو میں بریک لوں، ورنہ آپ کر لیں مکمل۔ جی صلاح الدین صاحب۔ نہیں بالکل، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ معاملے طے نہیں ہوں گے ہم اپنے جو ریئل مسائل ہیں ان پہ ہم توجہ نہیں دے پائیں گے۔ بالکل اب میں بریک لوں، بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ جمہوریت میں کیا خامی ہے، پارلیمانی جمہوریت میں، اور کیا ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو پنپنے کا موقع بھی دیا ہے جو ہم اس کے فیلئر کی باتیں کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمل، یہ جو بات ہے کہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے اس لیے اب صدارتی نظام آ جانا چاہیے، یہ بھی ایک طرح سے ریفیوج ہے، کیونکہ جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ نظام کو ناکام ٹھہراتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ہم سن رہے ہیں، آج انصار عباس صاحب نے سٹوری بھی کی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہاں پہ ایمرجنسی لگانے کی، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے آسما، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم تو بائی دا وے ویسے پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہی ہے کہ تاریخ کے اندر لگ چکے ہیں، اور وہ کیونکہ سویلین نہیں تھے، جس طریقے کے غیر جمہوری قسم کے نظام لائے گئے تھے، تو یہاں پر ایک بڑی، جس طرح صلاح الدین صاحب نے شروع میں کہا کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر، بھی ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ یا اس طرح کی ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جب اس طرح کے چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس کا مقصد جمہوریت کی بقا نہیں ہوتی، اس کا مقصد بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ایک آئین کے اندر پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہمارے ہاں جو ہے، اور سیاستدانوں کے اوپر اور جمہوریت کے اوپر سوال اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے پاکستان کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی جمہوریت، اگر سسٹم نہیں بھی چل رہا ہوتا، آپ اس کو کرٹیسائز کریں، بات کریں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایکچولی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا، اور جب جمہوریتیں چلی ہیں جس بھی طریقے سے وہ چلی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ مشرف تھے اس وقت کتنے زیادہ ڈالرز اور یہ سب کچھ آ رہا تھا، کیونکہ ایک وار آن ٹیرر بھی چل رہا تھا، ہمارے الائنسز بھی تھی، سب اس کے باوجود ہم 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے باوجود انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی انڈسٹری کے اندر، انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیے دہشت گردی اس وقت اپنی پیک کے اوپر تھی، اکنامک گروتھ بھی جو تھی وہ گریجولی ڈکلائن کر رہی تھی، اور کراچی کے اندر سچویشن، صلاح الدین صاحب کو تو پتا ہوگا کراچی کے اندر سچویشن کتنی بری تھی۔ جمہوریت آئی، جمہوریت کے آپ 10 سال 2008 سے 2018 تک کے اگر دیکھیں، اسی کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس بنی،
दहशत गर्दी के अंदर, उसी के अंदर जो है कराची के मामलात जो है वो तय पाए, उसी के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखी, लोड शेडिंग का हमने देखा कि मसाइल जो है जिस तरीके से हल भी किए गए। फिर आप जब ये सारी चीजें जमहूरियत डिलीवर करती है, जमहूरियत को अगर मौका दिया जाए सिविलियन हुकूमतों को, इसमें हमें तो एक्चुअली कहना चाहिए कि मजीद डेवोल्यूशन करें, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, आप बाकी जो सारी इस तरह की चीजें करें। ये नहीं कि हमें कम जमहूरियत है, हमें मजीद जमहूरियत और सही मायनों में जमहूरियत चाहिए। मजीद जमहूरियत, बिल्कुल ये मजीद जमहूरियत रजा कौन देगा, क्योंकि 40 साल जो है वो तो मार्शल लॉज रहे, और फिर अभी जो हाइब्रिड निजाम है ये अलग है। जो बीच की जो जमहूरी हुकूमतें थी वो भी लंगड़ी लूली जमहूरी हुकूमतें थी। तो आपको क्या लगता है कि फिर निजाम को आप अगर फेलियर कर रहे हैं और इस तरह की फिर अफवाहें भी उड़ा देते हैं कि चूंकि आपके पास इख्तियार नहीं था और आप डिलीवर नहीं कर सके इसलिए निजाम को बदल देना चाहिए, ये कहां पे लीड करेगा? मैं खास खबर के ऊपर बात कर रही हूं कि जो आजकल इस्लामाबाद के अंदर गर्म है। जी, वो खबर बिल्कुल आसमा, वो खबर भी है और आपने देखा उसकी बाकायदा तशहीर हो रही है, उसकी वीडियोस बन रही हैं, उसके ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, हजारों लोग वो उसके ऊपर बात करें, हत्ता के यूट्यूबर्स ने तो माशाल्लाह कायदे आजम को भी नहीं छोड़ा, उनका खत ले आए हैं। जी वो सदारती निजाम चाहते थे और उसके भी सबूत पेश करके लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। बात यह है कि अगर कायदे आजम वाकई चाहते थे तो उस वक्त नाफिज कर देते, सब इख्तियारात और मुल्क के बानी थे, लेकिन उनको भी मालूम था कि पाकिस्तान का जो तनव्वुर था उस वक्त, मशरकी हमारा जो सूबा था बंगाल का वो भी था, और आज भी हमारी देखिए बड़ी डाइवर्सिटी है। ये जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमियतें बसती हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग और जबानें बोली जाती हैं, उसमें आप यूनिटरी निजाम नहीं नाफिज कर सकते। वो जब जिस हाल में लगा, आपने मार्शल लॉ का जिक्र किया, वहां तो था ही, और प्रेसिडेंट बन गए तीनों, जनरल अयूब साहब भी, जनरल जियाउल हक भी, जनरल मुशर्रफ भी, जनरल याया भी, 4 तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स रहे। फिर आपने देखा गुलाम इसहाक खान से ज्यादा कौन मजबूत प्रेसिडेंट था कि आए दिन वो गवर्नमेंट ऐसे फारिग करते थे कि जैसे कपड़े बदल रहे हों। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में ना ही जमहूरियत चली और ना ही कोई निजाम या आइन नहीं बन पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी जो खबर है, देखिए वो वहां पे आसमा एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अभी आपने भी जिक्र किया हाइब्रिड जो मौजूदा रेजीम, देखिए वो नहीं चल रही। वो ये तजुर्बा जो है 2017-18 में इसको जो तख्लीक किया गया, बनाया गया और नाफिज किया गया, ये अब अपनी नाकामी के मकाम पर पहुंच चुका है और ये बिखर रहा है, इसका तितर बितर, इसका शिराजा बिखर रहा है। 2022 में आप देखिएगा कि ये मजीद इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। अब मसला ये पैदा हो गया है कि अगर ये नहीं चल रहा तो क्या वापस जाया जाए उसी पॉइंट के ऊपर 2013 या 2016 पर, जहां पर हमने जमहूरियत की गाड़ी को, चाहे लूली लंगड़ी टूटी फूटी ही थी, जैसी भी थी वो चल रही थी। और महफल ने बहुत अच्छी बातें कही कि डिलीवर भी करी थी। लोड शेडिंग का मसला हल हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम हो, पाकिस्तान में जितनी समाजी और फलाही बड़े बड़े मंसूबे हुए हैं वो जमहूरियतों ने दिए हैं, और 18th अमेंडमेंट हो, चाहे जो कि एक बहुत बड़ी चेंज है। तो अब सवाल जो है ये खान साहब के लिए भी मसला है। आपने देखा ना कि उनके जो उनके अपॉलोजिस्ट हैं वो तो ऑलरेडी टीवी पर ये कह रहे हैं कि जी उसको 15 साल एक आमराना और जाबराना हुक्मरान बना दो तो फिर उसको मौका मिलके वो ठीक करेगा। ये नहीं कि 3.5-4 साल में तो कुछ ना हो सका। अच्छा, दूसरी तरफ जो यूजुअल कुव्वतें होती हैं जो कि इसकी हामी होती हैं, वो भी इसकी जो है तारीफ में, तौसीफ में आगे और वो एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, उसकी बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री है सलाउद्दीन साहब। तो अब जैसे रजा ने कहा, मेमल ने कहा, जी एक जुमला। तो असल मसला जो पहले सेगमेंट में आपने बात की डिफ्लेक्शन की, ये लफ्ज महमल ने इस्तेमाल किया, यानी कि लोगों की तवज्जो हटाकर उनको चूना लगा के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। मैं ज़बान आम की उसकी तारीफ कर रहा हूं। आज भी यही हो रहा है, चूंकि ये निजाम नहीं चल रहा और लोग कह रहे हैं कि वापस लाओ, जमहूरियत को रीसेट करो, फ्रेश इलेक्शन या मुनसिफाना इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क पटरी पे चले, तो उससे तवज्जे हटाने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है। बस ये कहना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है बैरिस्टर साहब के बावजूद इसके कि 40 साल जो है वो मार्शल लॉ रहा है पाकिस्तान के अंदर,
باوجود اس کے کہ یہ ہائیبریڈ رجیم بڑی تبدیلی کے منظرنامے کے ساتھ آیا تھا، اس کے باوجود لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پھر ووٹ ڈالیں اور اپنی مرضی کا حکمران جو ہے وہ منتخب کرے، جو کہ پچھلے 75 سالوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، ہمارے اگر جو فوجی حکمران تھے اور جو صدور رہے تھے، اگر وہ اتنے قابل ہوتے اور انہوں نے اتنے ڈیلیور کیا ہوتا تو شاید وہ واقعتاً مقبول ہو چکے ہوتے اور ہر جرنیل کو 8-8 10-10 سال کے بعد رسوا ہو کے گھر نہ جانا پڑتا. اور ملکوں کی طرح شاید ہم دیکھتے ہیں کہ 30-30 40-40 سال لوگ حکومت کرتے ہیں پھر بھی ان کی پذیرائی ہوتی ہے. تو ایسا اپنا اگر آپ دیکھیں پرفارمنس تو وہ تو صاف ظاہر ہے. ابھی جو یہ کرنٹ ٹرینڈ ہے وہ بالکل صحیح بات کی، ڈیفلیکشن کی. دیکھیں اب ایک حکومت لائی گئی، اس حکومت نے پرفارم نہیں کیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس لیے پرفارم نہیں کیا کیونکہ یہ نظام صحیح نہیں تھا. تو حکومت بھی آپ کی تھی، نظام بھی آپ نے اپنی مرضی سے جس طرح موڑنا تھا وہ موڑنا توڑنا تھا وہ کر دیا. اب یہ کہنا ایک بالکل اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹانے والی بات ہے. اور دوسری بات میں ایک یہ کروں کہ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی اگر جو بھی اب لوگ نالا ہیں اس کی کارکردگی سے، اس کی اہلیت سے، اس کی اہلیت پہ لوگ شک کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہائیبریڈ حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایسی بھی حکومت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جاتا تو شاید اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی. ہائیبریڈ جو نظام ہوتے ہیں ان کا انیویٹیبلی ریزلٹ وہ تو کہا جاتا ہے کہ آج کل تو بالکل آزاد چھوڑا ہے، مطلب صفا بھی نہیں ہے اور پوری طرح سے حکومت آزادی کے ساتھ کام کر رہی ہے. بیرسٹر صاحب، اس کی ایویڈنس تو بلکہ رضا کے پاس بھی ہوگی اور محمل کے پاس بھی ہوگی. بہت آزادی کے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد اب انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب آپ ذمہ داری لیں. بالکل یہی بات ہے کہ پہلے آپ نے جو بھی کیا ہمارے کہنے پہ کیا اور اب یہ حال آ گیا ہے تو اب ذمہ داری آپ قبول کریں. تو پھر ابھی محمل کیا ہوگا؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آگے بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، بیچ میں دھرنے بھی ہیں، مارچز بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو ایک ان کلیئر قسم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دونوں طرف سے نظر آتی ہے. حکومت کی تو ہے ہی ہے، ایک بات پہ وہ کلیئر ہے کہ 7 سے 11-12 ہم نے مینج کرنا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بالکل آسما، حکومت تو جس طرح پہلے بھی پرائیورٹیز کی بات رضا نے بھی کی، آپ بھی کہہ رہی ہیں، ان کی پرائیورٹی تو یہی ہے کہ 7 سے 11 کے جو شوز ہیں اس کے اندر جو ہے حکومت کا پلڑا بھاری رہے. اور جو ان کے اوپر پھر تنقید کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ ان کا بیسکلی اٹیک موڈ انہی کے اوپر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی اگر صحیح بات بتا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، آبجیکٹیولی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر تھوڑے سے کان دھریں. یہی ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹویٹ بھی کی گئی کہ جس کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ تھا شان نوڈلز کے اوپر کہ نہیں دیکھیے، مطلب بیسکلی بتایا جا رہا تھا کہ ایک معیشت ٹھیک چل رہی ہے اور انفلیشن تو اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن جو لوگ روزمرہ کے گھر جو چلاتے ہیں، جو سب کچھ کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ مہنگائی بھی کس تیزی سے بڑھی، حکومت تو ڈیلیور نہیں کر پائی. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے کیونکہ جب معیشت نہیں چلتی تو دیکھیے ہم ساروں کو ہی مسائل آتے ہیں، تو وہ ان سے نہیں چل رہے. اور دوسری طرف اپوزیشن کے پاس بھی ابھی تک پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ بات اب وہ بے شک لانگ مارچز کا بھی اعلان کریں، وہ دھرنوں کی بات بھی کریں، وہ نو کانفیڈنس کی بھی بات کریں، وہ باقی بھی چیزوں کریں، سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے منتظر ہیں. وہ آپ کے کولیشن پارٹنر جو حکومت کے، وہ ہماری اپوزیشن بھی ہو، وہ حکومت کے اندر بھی اسی لیے اتنی زیادہ جو اس کو کہتے ہیں کہ بے چینی جو اس وقت پھیلی ہوئی وہ یہی ہے کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے بیک ڈور پہ، کہیں نہ کہیں بات چل رہی ہے، کسی سے سب سے چل رہی ہے. کچھ اہم اس کے اندر لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے زیادہ بہتر مجھ سے کہ کن کے ساتھ کیا بات چیت زیادہ چل رہی ہے. کسی کی واپسی کی بات کرتے ہیں کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے، لیکن خود حکومت واپس لانے کو بھی تیار نہیں ہے کیونکہ حکومت کو بھی معلوم ہے کہ ہوگا. اچھا محمل، میں بریک لے لوں، بریک کے بعد بڑا آپ نے ایک دلچسپ موضوع چھیڑ دیا اشارے کا، تو میں ضرور رضا رومی سے اور بیرسٹر صاحب سے پوچھوں گی کہ اشاروں کے منتظر جو حکومتیں یا نظام یا جمہوریتیں یا ایون جو سیاسی نظام ہے وہ کس طرح سے وہ چل سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो रजा, ये जो इशारों के मुंतज़िर सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि हम ये खबरें सुन रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वजीर आजम यूं करेंगे, और जाहिर है कि सारी जो बहस है वो आइंदा जो तकर्री है आर्मी चीफ की उस तक लीड करती है, उसको बताती है, तो इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? जी, इसमें बड़ा वाजे हैं। वंस अगेन आसार जो हैं वो तो बड़े क्लियर हैं, नविश्ता दीवार लिखा हुआ है कि कौन पहल करेगा और कौन इस रेस में फिनिश लाइन तक आगे जाएगा। आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने चंद दिन पहले कहा कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। उससे बिल्कुल पहले DGISPR साहब ने कहा कि इसके ऊपर स्पेकुलेशन ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद मुल्क में जो इस वक्त सारी अफवाहें हैं, सियासी तज्जिए, गुफ्तगू थड़ों पे, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, वो इसी पर हो रही है कि भाई ये सारी की सारी जो इस वक्त बेयकीनी है वो इस एक या दो फैसलों पर जो है वो उसका इन्हिसार है। और वो जिस तरफ फैसले जाएंगे और वो कब होंगे, इसीलिए आपने देखा कि 3 महीने का वक्त जो है वो बार बार हर कोई, हत्ता कि वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा है कि जी अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। अब इन 3 महीनों में क्या होना है, कौन सी ऐसी कोई बड़ी चीज होनी है, यही होना है ना, इसी का होना है कि भाई फैसला जो है वो क्या होगा। तो इस वजह से जो इशारे हैं वो इस वक्त बड़े मिक्स्ड हैं सिग्नल्स। बात यह है कि इसकी तो बहुत सारे लोग अब बात तस्दीक भी कर चुके हैं कि राबिते जो हैं लंदन से जारी हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, और उनसे बातचीत की जा रही है। और इसके अलावा अपोजिशन आपस में भी बातचीत कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद अगर वो लाना चाहते हैं तो क्या नंबर 1 उनको सिग्नल मिला है, नंबर 2 कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और वो आगे बढ़कर इलेक्शन कब करवाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि रजा, दिलचस्प बात यह है कि इस बात की तशहीर भी वजीर इत्तलात ने की है कि राब्ते हो रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं। मतलब मैं और आप बात करें तो और बात है, ये तो खुद आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं। तो ये तो और चीज है जिसको कि बैरिस्टर साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कि जब आप इस लेवल के ऊपर आ जाएं कि आप चाहें कि कोई आए भी नहीं, कोई सियासी निजाम में मतलब चले भी ना, और फिर निजाम भी ठीक नहीं, तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ सकते हैं? क्या इसमें ये जो अफवाहें हैं जो और ये जो चेमगोइयां हैं, अगर आप लोग इस्लामाबाद में हैं, आप उनसे ज्यादा वाकिफ रहते हैं। हाँ। कराची तक आने में ये 90% इवेपोरेट कर जाती है। तो हमें ये खबरें भी नहीं आती। हाँ। हमें बाद में आप जैसे शोज में ही पता लगता है कि क्या हो रहा है अंदरून खाना। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा इस हाइब्रिड निजाम की परफॉर्मेंस के हवाले से। देखिए, किसी भी हाइब्रिड निजाम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो नालायक है और वो जानते हैं कि हम नालायक हैं, और इसलिए वो अपने आप को ट्विटर पे या दीगर, यहां बात हुई 7 से 12 में अपने आप को खुश कर लेते हैं। मगर मैं समझता हूं सबसे ज्यादा खतरा ऐसे कंपोनेंट से होता है कि अगर वो नालायक हो और उसको ये मालूम भी ना हो कि हम नालायक हैं, तो असल जो कौम को खतरा होता है वो उससे होता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि लोग अपनी जो लिमिटेशंस हैं और जो अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं और जो वाकईतन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन पे फोकस करें, और दीगर जो मामलात हैं, जो अवाम के मामलात हैं, वो अवाम पे छोड़ दें। जो जुडिशरी के मामलात हैं वो जुडिशरी पे छोड़ दें। अगर हर कोई अपने काम पे फोकस करे तो मैं समझता हूं मुल्क में बहुत बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल। अब मैमल, इसके ऊपर आप क्या कहती है? जो भी रजा ने भी बात की, बैरिस्टर साहब ने भी बात की कि चीजें जाहिर है कि जब इशारे मिलते हैं, हो रही होती हैं, उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा होता, हुकूमत जो होती है उसको भी पता नहीं होता कि क्या हो सकता है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई बातचीत हो रही है या कोई डील हो रही है या कोई डायलॉग हो रहा है, तो इस बात के ऊपर के इलेक्शन होने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपेरेंटली ये कह रही हैं, और दूसरी जानिब से कुछ रिलक्टेंस इस मामले के ऊपर देखने को मिलती है। तो फिर क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा अभी तो जो है सिचुएशन काफी फ्लूइड है, लेकिन जिस तरह आपने भी तस्करा किया कि बहुत अहम तकर्री जो आर्मी चीफ साहब की है वो इस साल होनी है, तो उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो उससे कड़ियां मिलती हैं। ये जो पैलेस इंट्रीग्स, इस वक्त तो पैलेस इंट्रीग्स चल रही है, क्योंकि इस वक्त एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है कि अगली मूव होगी क्या।
जो जैसा रजा ने भी बात की, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, हु मेक्स द फर्स्ट मूव, ये वाली जो चीज है ना, ये तो अभी अगले चंद माह इसीलिए उसी की तैयारी में सब कुछ हो रहा है। तो सिचुएशन अभी तो फ्लूइड है, लेकिन देखते हैं, और उसके बाद हमें क्लियर भी हो जाएगा कि जो इलेक्शन का एक पूरा लैंडस्केप बनना है, जो हम कहते हैं ना हवाओं का रुख तब्दील हो गया, या एक इलेक्शन की जो हवा चलती है, यहाँ पर तो हमें पता है बहुत सारी हवाएं किस तरह से चलती हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो हवाएं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, तो वो अगले चंद माह के अंदर एक्चुअली क्लियर भी हो जाएगा। वरना जिस तरह बैरिस्टर साहब ने एक बात की, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करती हूँ। देखिए, मेरा अपना तो बिल्कुल ये मानना है कि कोई भी हुकूमत, वो जैसे भी आए, सिविलियन हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत, जिस तरह से भी आए लाई जाए, जो भी है, 5 साल उनको जरूर अपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि जब 5 साल अपनी मुद्दत कोई हुकूमत पूरी करती है ना, तो उसके बाद फिर अवाम को ही ये हक होना चाहिए, और किसी को नहीं कि अवाम उनको वापस मुंतखब करते हैं या दे वोट देम आउट। ये जो चीजें, देखिए 18वीं तरमीम भी हम बात हमेशा अभी दहशतगर्दी की आसमा में वैसे छोटी सी बात करूं कि इस तरह की जो बातें हम करते हैं, 18वीं तरमीम ने छोटे सूबों को जो सूबाई खुद मुख्तारी दी है, उससे कितना फायदा हुआ। फिर बलोच नेशनलिस्ट को भी हुकूमत दी गई, हुकूमत का पार्ट बनाया गया, सिविलियन जमहूरी हुकूमतों नहीं। बिल्कुल, तो ये जो चीजें, इसको रिवर्स करना पहले ही जो है चीजें बहुत मुश्किल में है, लेकिन इसको रिवर्स करने की कोशिश और मुश्किल बना देगी। रजा, फाइनली 1-1 मिनट आप दोनों के पास है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी जो हुक्म दिया है, और खास करके चार्ज फ्रेम नहीं किया सहाफियों के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ वो बड़ी खुशाइन बात है। कम से कम एक चीज से तो कोर्ट ने जो है वो देख लिया कि खबर देने वाला जो होता है वो मुजरिम नहीं होता, और ना ही उसको जुर्म बना के पेश किया जाना चाहिए। आजादी तकरीर और तहरीर हमारे आइन का हिस्सा है, और उससे अगर कोई एक सहाफी रिपोर्ट करे तो उसका काम है रिपोर्टिंग करना। अब रही जो अगली वाली बात है, वो देखिए कि केस किस करवट बदलता है, क्योंकि अभी तो उसमें बड़े मराहिल बाकी हैं, और ये कि वो जो मुबैना ऑडियो लीक है उसके ऊपर क्या आगे बनता है, और इसके साथ साथ जो एफिडेविट है, ये मामला जुड़े हुए आसमां। आपने देखा यके बाद दीगरे ये चीजें इस तरह से आ रही है। कोई 4वीं या 5वीं लीक है जिसका जिक्र हुआ इस राना शमीम साहब के केस में। इसको अलग से नहीं देखना चाहिए। ये बदलती हुई फजाएं और बदलते हुए सियासी मौसम का शाखसाना ही है, और इसी वजह से उस पर बड़ी टेंशन जारी है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, इसी पे ऑडियो टेप के मामले के ऊपर आप भी कोर्ट में गए हैं, साकिब निसार साहब की, बैरिस्टर साहब, तो आपको क्या लगता है ये हवाएं बदलने से कुछ इस पे असर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो आज का फैसला है, ये तो बहुत ही खुशाइन है और इसको सराहना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो सहाफी थे, अगर उनके खिलाफ कोई फर्द जुर्म आयद हो जाता तो एक उसका चिलिंग इफेक्ट आ जाता रिपोर्टिंग पे, क्योंकि बहरहाल एफिडेविट की जितनी भी वैल्यू हो या ना हो, और वो गलत हो या सही हो, बात ये है कि अगर कोई रिटायर्ड चीफ जज किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस के बारे में कोई हल्फनामा देता है, तो वो एक ऐसी खबर तो है जिसको रिपोर्ट होना लाजिम है। बाद में ठीक है, आप देखें कि वो एफिडेविट सही है या गलत है, उस पर तहकीकात अपनी जगह, मगर उस खबर को रोकना, उसका ना सिर्फ मीडिया पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता, बल्कि जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता। तो मैं समझता हूं इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी जो दीगर मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं समझता हूं उन पे ज्यादा हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि इन तमाम इश्यूज पे तहकीकात साफ और शफाफ होनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे तमाम और बहुत अच्छे फैसले अतर मिनल्ला साहब ने किए हैं। बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, अदालतें अपना काम कर रही हैं, करेंगी इंशाल्लाह, लेकिन जो सहाफी का काम है खबर देना, वो खबर का सिलसिला चलता रहेगा। सहाफी हर दौर में बात करते रहे हैं, सच लिखते रहे हैं, और खास करके पाकिस्तान के सहाफियों की एक तवील जद्दोजहद है, एक हिस्ट्री है कि जिसमें कोड़े भी खाए गए हैं, जिसमें पाबंदियां भी बर्दाश्त की हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत की सरबलंदी, आइन की सरबलंदी के लिए सहाफियों ने अपना किरदार, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इजहार राय की आजादी है, इंसानी हुकूक की बात है, उसके ऊपर सहाफी हमेशा से डटे रहे हैं। हम भी डटे हुए हैं इसके ऊपर। कुछ भी हो जाए, जिस तरह से भी हो, जिस तरह के भी हालात हों, सच है और सच के लिए ही जद्दोजहद करनी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।